اوئے منحوس کی اولاد، دروازے کا ڈنڈا زور سے پکڑ کر رکھ۔ اگر تو نیچے کھائی میں گر کر مر گیا نا تو میں لاش اٹھانے کے لیے بھی گاڑی نہیں روکوں گا۔ استاد گلفام کی گرجدار آواز نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی اور میں نے ہڑبڑا کر کوسٹر کے کھلے دروازے کے ہینڈل کو پوری قوت سے بھینچ لیا۔ ٹائروں کی چیخ اور مسافروں کی ڈری ہوئی سسکیاں کوسٹر کی باڈی سے ٹکرا کر ایک عجیب خوفناک شور پیدا کر رہی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور مری کے پہاڑوں پر اترنے والی کالی دھند نے سڑک کو نگل لیا تھا۔ اچانک ایک خطرناک موڑ پر سامنے سے آنے والے ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ استاد گلفام نے بوکھلاہٹ میں اسٹیئرنگ کو وحشیانہ انداز میں گھمایا اور کوسٹر کا پچھلا حصہ سڑک کے کنارے لگی حفاظتی باڑ سے رگڑ کھاتا ہوا ہوا میں معلق ہو گیا۔ کوسٹر کے اندر بیٹھی سواریوں کے منہ سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو گیا اور میرا آدھا جسم دروازے سے باہر جھول گیا۔ نیچے گہری کھائی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ گلفام نے مہارت اور غصے کے ملاپ سے گیئر تبدیل کیا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے واپس سڑک پر لے آیا۔ میری سانسیں بحال ہوئیں تو کانوں میں پھر سے استاد گلفام کی مغلظات گونج رہی تھی۔ تیرا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ تجھے کہا تھا کہ موڑ پر گردن نکال کر باہر دیکھ لیا کر، کوئی گاڑی آ تو نہیں رہی، بس مفت کی روٹیاں توڑنا جانتا ہے۔ استاد نے ڈیش بورڈ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی جو وہ اندھے موڑ پر اوورٹیک کر رہا تھا۔ میں خاموش رہا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کرنے کی کوشش کی۔ میرا نام آسن ہے اور عمر 19 سال۔ قد کاٹ میں تو میں کسی بیمار درخت کی ٹہنی جیسا ہوں، مگر جان لیوا سردی اور استاد گلفام کی گالیوں نے مجھے اندر سے پتھر کا بنا دیا ہے۔ میں کوئی عام لڑکا نہیں تھا جس کے سر پر ماں کی دعا اور باپ کا سایہ ہو، بلکہ میں تو راولپنڈی کے اس گندے اور شور زدہ اڈے کی پیداوار تھا جہاں بچوں کو نام بعد میں ملتا ہے اور گالی پہلے سکھائی جاتی ہے۔ مجھے میرے ماں باپ کا کچھ نہیں پتا، بس اتنا یاد ہے کہ اڈے کے ایک پرانے منشی نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا اور جب میں 5 سال کا ہوا تو بسوں کے ٹائر دھونے پر لگا دیا۔ 19 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں نے یہی سیکھا تھا کہ عزت صرف پیسے کی ہے اور غریب کی زندگی کی قیمت ایک بس کے ٹکٹ سے بھی کم ہے۔ میری زندگی کا کل اثاثہ میرے گلے میں لٹکا ہوا یہ میلا کچیلا چمڑے کا تھیلا تھا، جس میں دن بھر کی کمائی ہوتی تھی اور دل میں ایک ناممکن خواب کہ کبھی میری اپنی گاڑی ہوگی اور میں اس ذلت بھری کنڈکٹری سے آزاد ہو جاؤں گا۔ استاد گلفام نے ایک بار پھر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور کوسٹر اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ مری کا راستہ رات کے اس پہر کسی آسیب زدہ سانپ کی طرح بل کھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے دروازے میں لٹک کر سفر کرنے کی عادت تھی۔ سرد ہوا میرے چہرے کو بلیڈ کی طرح کاٹ رہی تھی، لیکن مجھے اس درد میں عجیب سا سکون ملتا تھا کیونکہ یہ درد مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ استاد گلفام کی کوسٹر اس روٹ کی سب سے پرانی اور کھٹارا گاڑی تھی، جس کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی تھیں اور انجن کسی بیمار بوڑھے کی طرح کھانستا تھا، مگر استاد کا لالچ اس گاڑی سے بھی زیادہ پرانا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوسٹر کی چھت پر بھی بندے لٹکا لیے جائیں۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہم مری سے واپسی پر خالی گاڑی لا رہے تھے۔ امید تھی کہ راستے میں کوئی اکا دکا سواری مل جائے گی تاکہ ڈیزل کا خرچہ نکل آئے۔ اچانک مری کے سب سے خطرناک موڑ، جسے مقامی لوگ خونی موڑ کہتے ہیں، وہاں ہلکی برف باری شروع ہو گئی۔ یہ برف باری رومانوی نہیں بلکہ خوفناک تھی، جیسے آسمان سے سفید راکھ گر رہی ہو۔ استاد گلفام نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، آج تو لگتا ہے جنات کی شادی ہے جو اس وقت برف پڑ رہی ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سڑک کے بائیں جانب گہری کھائی تھی جہاں سے صرف ہوائیں چیخ رہی تھیں، اور دائیں جانب گھنا جنگل تھا جو اس وقت کالے دیو کی طرح کھڑا تھا۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک سفید پرچھائی پر پڑی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک لڑکی تھی۔ اتنی شدید برف باری اور ویرانے میں ایک اکیلی لڑکی کا ہونا عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چلایا، استاد بریک لگاؤ، سواری ہے۔ استاد گلفام نے سائیڈ شیشے میں دیکھا اور بڑبڑایا کہ اس وقت کون سی منحوس سواری آ گئی ہے۔ اس نے بریک لگانے کی بجائے ریس بڑھا دی اور کہا، رہنے دے آسن، مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں اکثر چڑیلیں لفٹ مانگتی ہیں۔ لیکن مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی، بس خاموش کھڑی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ ہم رکیں گے۔ میں نے تقریباً چیخ کر کہا، استاد رک جاؤ، وہ اکیلی لڑکی ہے، مر جائے گی سردی سے۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک طوفان اندر داخل ہوا اور استاد گلفام نے مجبوراً زور سے بریک لگا دی۔
گاڑی چرچراتی ہوئی اس لڑکی سے چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ میں نے جلدی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ میرے جوتے برف میں دھس گئے اور میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا اس لڑکی کی طرف گیا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی جو برف سے زیادہ سفید تھی، اور اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے ایک ایسی خوشبو آئی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خوشبو نہ تو گلاب کی تھی اور نہ ہی موتیا کی، بلکہ یہ گیلی مٹی اور رات کی رانی کا کوئی عجیب سا آمیزہ تھی جو سیدھا دماغ پر اثر کرتی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، باجی مری جانا ہے اب پنڈی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں، خدایا، اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ ان میں سیاہی کم اور نیلاہٹ زیادہ تھی، جیسے گہرا سمندر ہو۔ اس کی کلائی میں چاندی کی چوڑیاں تھیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا کر جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے کوسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے فوراً ادب سے راستہ چھوڑا اور کہا، آئیں باجی بیٹھ جائیں۔ وہ جیسے ہی میرے پاس سے گزری، مجھے لگا کہ میرے ارد گرد کا درجہ حرارت اچانک بدل گیا ہے۔ وہ سردی جو ہڈیوں میں گھس رہی تھی اچانک غائب ہو گئی اور ایک عجیب سی حرارت نے مجھے گھیر لیا۔ جب وہ کوسٹر میں داخل ہوئی تو استاد گلفام نے شیشے سے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی ایسی چمک تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ گلفام ہمیشہ اکیلی عورتوں کو دیکھ کر بھیڑیا بن جاتا تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، آؤ بی بی اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، ہیٹر چل رہا ہے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا، استاد اگلی سیٹ کا دروازہ خراب ہے۔ پھر میں نے اس لڑکی کو پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باجی آپ وہاں آرام سے بیٹھ جائیں، وہ جگہ محفوظ ہے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے گلفام کو دیکھا اور پھر میری بات مان کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گلفام نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا اور دانت پیس کر کہا، تجھے تو میں اڈے پر پہنچ کر بتاؤں گا کہ کنڈکٹر کا کام کیا ہوتا ہے اور مالک کا حکم کیا ہوتا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی جگہ پر لٹک گیا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو انجن کے شور پر بھی حاوی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ سواری کوئی عام انسان نہیں ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی مسافر بیٹھتا ہے تو وہ فون نکال لیتا ہے یا کرائے کی بحث کرتا ہے، مگر وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ میں کرایہ لینے کے لیے پیچھے گیا۔ میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور نظریں جھکا کر کہا، باجی کرایہ؟ اس نے چادر کے اندر سے ہاتھ نکالا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سفید اور شفاف تھا، اتنا شفاف کہ مجھے نیلی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے میری ہتھیلی پر ایک نوٹ رکھ دیا۔ یہ 100 کا نوٹ تھا، لیکن عام نوٹوں جیسا پرانا اور میلا نہیں تھا۔ یہ بالکل کڑک نوٹ تھا اور اس میں سے وہی عجیب خوشبو آ رہی تھی جو اس لڑکی کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، باجی کہاں اترنا ہے؟ اس نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے ہواؤں کا سرگوشی کرنا۔ اس نے کہا، جہاں تم لے جاؤ گے۔ یہ جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی جواب نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، باجی ہم تو پنڈی جا رہے ہیں، صدر اڈے تک۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور نوٹ کو اپنے چمڑے کی تھیلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ نوٹ تھیلے میں ڈالا، مجھے اپنے تھیلے میں ایک عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے تھیلا زندہ ہو گیا ہو اور سانس لے رہا ہو۔ میں نے وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ استاد گلفام بار بار شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، حالانکہ باہر شدید سردی تھی۔ گلفام نے مجھ سے پوچھا، اوے آسن، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے گلفام کو دیکھا۔ وہ شخص جو انسانوں کو کیڑے اور مکوڑے سمجھتا تھا، آج ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، استاد مجھے کیا پتا، سواری ہے بس۔ گلفام نے کہا، نہیں، یہ سواری نہیں ہے، گاڑی کا وزن بڑھ گیا ہے، انجن زور نہیں لے رہا، دیکھ نہیں رہا گاڑی کیسے ہانپ رہی ہے۔ واقعی کوسٹر کی آواز بدل گئی تھی۔ انجن ایسے چیخ رہا تھا جیسے کسی بہت بھاری بوجھ کو کھینچ رہا ہو۔ حالانکہ گاڑی میں صرف ہم 3 لوگ تھے۔ باہر دھند اور بھی گہری ہو چکی تھی، اتنی گہری کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی چند فٹ سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ ٹمٹمانے لگی اور پھر بجھ گئی۔ کھپ اندھیرے میں صرف اس لڑکی کی چاندی کی چوڑیوں کی آواز آئی، چھن چھن چھن۔ استاد گلفام چیخا، اوئے لائٹ جلاؤ، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلانے کی کوشش کی، مگر موبائل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ یہ ناممکن تھا۔
کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے موبائل میں 50% چارجنگ تھی۔ خوف میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے اس لڑکی کی آنکھیں چمکتی ہوئی محسوس ہوئی، بالکل ویسے جیسے بلی کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں، لیکن یہ نیلی روشنی تھی۔ استاد گلفام کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ روک دی۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا، اتر جاؤ نیچے، مجھے نہیں لے کر جانی یہ منحوس سواری، میں یہیں اتار رہا ہوں اسے۔ میں نے کہا، استاد پاگل ہو گئے ہو؟ اس ویرانے میں اتنی رات کو ایک لڑکی کو اتارو گے؟ گلفام نے سیٹ کے نیچے سے لوہے کا راڈ نکال دیا اور میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے اتارو، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو ان بھیڑیوں والے جنگل میں چھوڑ دوں۔ میں دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، استاد اگر اسے اتارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ گلفام نے راڈ ہوا میں لہرایا اور میرے سر پر وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگا۔ دھڑام دھڑام دھڑام۔ یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ پورا جنگل گونج اٹھا۔ گلفام وہیں جم گیا۔ ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ اس نے چادر کا پلو ہٹا دیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ انسان دیکھ کر پتھر کا ہو جائے، لیکن اس حسن میں ایک ہیبت تھی۔ اس نے گلفام کی طرف انگلی اٹھائی اور ایک بھاری مردانہ آواز میں کہا، گاڑی چلاؤ۔ یہ آواز اس لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ گلفام کے ہاتھ سے راڈ گر گیا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر واپس گرا اور کانپتے ہاتھوں سے انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی اور انجن کی آواز اب بالکل ہموار تھی، جیسے نئی گاڑی ہو۔ گلفام نے ایک لفظ نہیں بولا اور گاڑی کو انتہائی احتیاط سے چلانے لگا۔ میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آج رات میری زندگی کی سب سے عجیب اور خوفناک رات ہونے والی ہے۔ راستے میں جہاں بھی کوئی ویران سٹاپ آتا، مجھے لگتا کہ کھڑکیوں کے باہر سائے ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی ہم بارہ کہو کے اڈے کے قریب پہنچے، سڑک پر لوگوں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ رات کے 3 بجے اتنا رش، یہ ناممکن تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح ہماری گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ گلفام نے حیرت سے کہا، یہ کیا مصیبت ہے؟ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ کرایہ کیا ہے یا کہاں جانا ہے، بس سب کو اس گاڑی میں بیٹھنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالی کوسٹر کھچا کھچ بھر گئی۔ چھت پر بھی لوگ بیٹھ گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی کھڑکی کے شیشے سے باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوٹ اب چمک رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا پھر میری تھکی ہوئی آنکھوں کا دھوکہ، لیکن مجھے لگا کہ اس نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کی جگہ ایک بھیڑیے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے تھیلے میں موجود وہ 100 کا نوٹ جو اس نے دیا تھا اب گرم ہو رہا تھا، اتنا گرم کہ مجھے اپنی چھاتی پر جلن محسوس ہونے لگی۔ جب میں کرایہ اکٹھا کرنے کے لیے باقی مسافروں کے پاس گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ان مسافروں کے چہرے بھی اسپاٹ ہیں۔ کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہ خاموش بیٹھے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب گنتی کی تو حیران رہ گیا۔ سیٹیں 22 تھیں، لیکن مسافر 35 بیٹھے تھے اور گاڑی میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب اس لڑکی کا کیا دھرا تھا جس کا نام نورین تھا۔ یہ نام مجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ مجھے تب پتہ چلا جب میں اس کے پاس دوبارہ گیا اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، ایسی سرگوشی جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا، میرا نام نورین ہے اور آج سے یہ گاڑی اور تم میری امان میں ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے موت کو نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ اڈے کی بتیاں نظر آنے لگیں تو گلفام نے سکھ کا سانس لیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ جب میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو وہ خوشبودار نوٹ سب سے اوپر پڑا تھا اور اس کے نیچے موجود باقی نوٹوں سے بھی وہی گلاب اور مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے نوٹ کو باہر نکالا تو دیکھا کہ اس پر خون کا ایک ہلکا سا دھبا لگا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ یہ خوف کی ابتدا تھی، ایک ایسے سفر کی شروعات جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ اس نوٹ کو دیکھا جس پر کچھ دیر پہلے خون کا دھبا پھیل رہا تھا۔ اب وہ دھبا غائب ہو چکا تھا، جیسے نوٹ نے اسے چوس لیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی
اور ہتھیلیوں پر پسینہ خشک نہیں ہوا تھا۔ اڈے پر گاڑی رکتے ہی مسافر ایسے اترے جیسے کسی نے انہیں کسی شہر سے آزاد کیا ہو۔ وہ سب خاموش تھے، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کسی نے دھکم پیل نہیں کی، بس قطار بنا کر نیچے اتر گئے اور دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، سیٹ خالی تھی، بس ہوا میں وہی عجیب سی گیلی مٹی اور رات کی رانی کی خوشبو بسی ہوئی تھی جو اس کے وجود کا حصہ تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا کہ چلتی گاڑی سے کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے، جبکہ دروازہ تو صرف میرے پاس تھا اور میں پورے راستے جاگتا رہا تھا۔ اوے لاش، حساب دے آج کا۔ استاد گلفام کی کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ڈیش بورڈ پر پھیلے ہوئے نوٹوں کو سمیٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ آج کی کمائی امید سے کئی گنا زیادہ ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چمڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ سیدھا اسی کڑک نوٹ سے ٹکرایا۔ میں نے باقی سارے پیسے نکال کر استاد کی ہتھیلی پر رکھ دیے، لیکن وہ خوشبودار 100 کا نوٹ اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، بس ایک اندرونی خوف اور لالچ تھا کہ شاید یہ نوٹ میری قسمت بدل دے۔ گلفام نے نوٹ گنے اور حیرت سے سیٹی بجائی۔ آج تو کمال ہو گیا احسن، لگتا ہے تیری وہ منحوس شکل آج کسی کام آ ہی گئی۔ گلفام خوش تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ خوشی اس کی نہیں، اس انجانی طاقت کی دین ہے جو آج ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ میں اس رات اڈے کے ایک کونے میں بنی ٹوٹی ہوئی بینچ پر سو گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار مجھے اندھیرے میں وہی نیلی آنکھیں دکھائی دیتی اور کانوں میں چاندی کی چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دیتی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلا کام اپنے تھیلے کو ٹٹولنے کا کیا۔ وہ نوٹ وہیں موجود تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سوچا کہ اسے خرچ کر کے دیکھوں۔ میں اڈے کے قریب ایک ڈھابے پر گیا اور ناشتہ کیا۔ بل دیتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے وہی خوشبودار نوٹ ہوٹل والے کو دیا۔ اس نے نوٹ لیا، اسے عام نوٹوں کی طرح گلے میں ڈالا اور مجھے بقایا پیسے دے دیے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ محض میرا وہم تھا، یہ ایک عام نوٹ ہی ہے۔ لیکن جب میں واپس گاڑی کے پاس پہنچا اور عادت کے مطابق اپنا تھیلا چیک کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نوٹ میرے تھیلے کے اندر سب سے اوپر پڑا چمک رہا تھا۔ میں نے خوف اور حیرت سے اسے باہر نکالا۔ وہی خوشبو، وہی کڑک پن، یہ ناممکن تھا۔ میں نے اسے ابھی خرچ کیا تھا تو یہ واپس کیسے آ گیا؟ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک عجیب ڈگر پر چل نکلی۔ وہ لڑکی جس کا نام نورین تھا اب روزانہ ہماری مسافر بن گئی۔ اس کا معمول پکا تھا، مری کے اسی سنسان موڑ پر جہاں کوئی ذی روح نہیں ہوتا وہ کھڑی ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی، کبھی سفید پھول، کبھی کوئی چمکدار پتھر۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتی استاد گلفام کا مزاج بگڑ جاتا، لیکن وہ کچھ بولتا نہیں تھا کیونکہ نورین کے بیٹھتے ہی گاڑی مسافروں سے ایسے بھر جاتی جیسے شہد پر مکھیاں۔ دوسری نئی اور لگژری گاڑیاں خالی کھڑی رہتی، ان کے کنڈکٹر اور ڈرائیور حسد سے ہمیں دیکھتے، لیکن مسافر دیوانہ وار ہماری ٹوٹی پھوٹی کوسٹر کی طرف بھاگتے۔ وہ لوگ لڑتے جھگڑتے کہ ہمیں بس اسی گاڑی میں جانا ہے۔ یہ نورین کا جادو تھا۔ میں اڈے پہ کھڑا ہو کر صرف ایک بار آواز لگاتا، پنڈی، اور لوگوں کا ریلا امٹ آتا۔ استاد گلفام اب مجھے گالیاں کم دیتا تھا کیونکہ اس کی جیبیں بھر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے اور نورین کے لیے ایک عجیب سا شک پل رہا تھا۔ وہ اکثر شیشے سے ہمیں گھورتا رہتا۔ ایک دوپہر مری میں شدید بارش ہو رہی تھی، سردی سے ہاتھ ٹھٹر رہے تھے۔ استاد گلفام حسب معمول مجھ پر چیخ رہا تھا، ابے گدھے، سواریاں جلدی چڑھا، دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگاتا ہے؟ تیرے بازوؤں میں جان ہے یا وہ بھی بیچ کھائی ہے؟ وہ مسافروں کے بھیگنے پر نہیں بلکہ اپنی سیٹیں گیلی ہونے پر غصہ کر رہا تھا۔ میں دروازے کا بھاری لوہے کا ہینڈل کھینچ کھینچ کر تھک چکا تھا۔ پرانی گاڑی ہونے کی وجہ سے دروازہ اکثر جام ہو جاتا تھا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے زور لگانا پڑتا تھا۔ میں ہانپ رہا تھا اور بارش میرے کپڑوں کو بھگو رہی تھی۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ پچھلی سیٹ سے کوئی اٹھ کر میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نورین تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا منکا میری طرف بڑھایا۔ یہ گہرے نیلے رنگ کا پتھر تھا جس کے اندر روشنی گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی مدھم اور پراسرار آواز میں کہا، اسے دروازے کے ہینڈل پر باندھ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے کچھ پوچھے بغیر وہ منکا لے لیا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ گرم ہو گیا۔ میں نے اسے دروازے کے اندرونی ہینڈل کے ساتھ ایک پرانے دھاگے سے باندھ دیا۔ نورین واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اگلی بار جب بس رکی اور میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا
تو ابھی میں نے ہینڈل کو چھوا بھی نہیں تھا کہ دروازہ خود بخود بغیر کسی آواز کے مکھن کی طرح سلائیڈ ہو کر کھل گیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے سوچا دروازہ بند ہو اور دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ یہ میرے دماغ کی سوچ کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اب مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں تھی، بس نیت کرنے کی ضرورت تھی۔ استاد گلفام نے اگلی سیٹ سے دیکھا اور کہا، شکر ہے تیرے مردہ جسم میں کچھ جان آئی، ورنہ میں تو تجھے فارغ کرنے والا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جان میرے جسم کی نہیں، اس نیلے منکے کی ہے۔ اس منکے کا کمال صرف دروازہ کھولنا نہیں تھا۔ ایک دن راولپنڈی کے اڈے پر 3-4 بدماش قسم کے لڑکے گاڑی میں زبردستی گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ نشے میں تھے اور کرایہ دینے سے انکاری تھے۔ استاد گلفام ڈر کے مارے خاموش تھا کیونکہ وہ مقامی بدماش تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کو گاڑی میں نہ بٹھاؤں۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا اور ان میں سے ایک لڑکے نے پائیدان پر پاؤں رکھا، دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا۔ اس نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی۔ انہوں نے پورا زور لگایا، لاتیں ماری، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ وہ لوہے کی دیوار بن چکا تھا۔ وہ گالیاں دیتے ہوئے دوسری گاڑی کی طرف چلے گئے۔ میں نے حیرت سے اپنے دروازے کو دیکھا۔ یہ اب صرف ایک دروازہ نہیں تھا، یہ میرا محافظ بن چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نورین کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن شیشے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا۔ لیکن ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جوں جوں گاڑی پر نورین کا اثر بڑھ رہا تھا، استاد گلفام کا رویہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب پیسوں سے خوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے نورین میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کی ہوس اب پیسے سے بڑھ کر اس پراسرار لڑکی کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ ایک رات ہم واپس آ رہے تھے۔ گاڑی خالی تھی، صرف نورین بیٹھی تھی۔ گلفام نے اچانک گاڑی ایک ویران جنگل کے پاس روک دی اور انجن بند کر دیا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں نے پوچھا، استاد خیریت ہے؟ گاڑی کیوں روک دی؟ گلفام نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ سلگایا اور کہا، احسن تو ذرا نیچے اتر کر ٹائر چیک کر، مجھے لگ رہا ہے ہوا کم ہے۔ میں جانتا تھا کہ ٹائر بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ مجھے گاڑی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، استاد ٹائر ٹھیک ہیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ گلفام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی سیٹ کے نیچے سے وہی لوہے کا راڈ نکالا اور میری طرف لپکا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر دھکا دیا۔ میں منہ کے بل سخت سڑک پر گرا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا، گلفام نے دروازہ بند کر دیا اور اسے اندر سے لاک کر لیا۔ وہ نورین کے ساتھ اکیلا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ استاد دروازہ کھولو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ لیکن میری آواز شیشوں کے پار نہیں جا رہی تھی۔ گلفام آہستہ آہستہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں راڈ تھا اور چہرے پر شیطانیت۔ نورین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس نے گلفام کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں باہر کھڑا بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ نورین کو میری مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ گلفام کو بچنے کی ضرورت ہے۔ گلفام جیسے ہی نورین کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر نورین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گاڑی کے اندر ایک تیز نیلی روشنی چمکی، اتنی تیز کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی گلفام کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے جا گرا جیسے اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ گاڑی کے چاروں ٹائر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئے اور کوسٹر ایک طرف جھک گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے قریب گیا۔ گلفام فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور نورین اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا قد اب معمول سے زیادہ لگ رہا تھا اور اس کے بال ہوا میں خود بخود لہرا رہے تھے، حالانکہ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں اب نیلی نہیں تھیں، وہ انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ کھول دیا۔ میں کانپتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ گلفام بے ہوش ہو چکا تھا یا شاید مر چکا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ نورین نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ واپس نیلا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، احسن، تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ تم کمزور ہو۔ مجھے تمہاری یہ ادا پسند آئی۔ پھر اس نے گلفام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس شخص کا لالچ اس کی موت بن چکا ہے، لیکن اسے ابھی زندہ رہنا ہے کیونکہ اسے اپنی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ گلفام کو باہر پھینک دو۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے گلفام کے بھاری جسم کو گھسیٹ کر سڑک کنارے ڈال دیا۔ نورین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ بیٹھی نہیں،
اس نے صرف اسٹیئرنگ کو چھوا۔ پھٹے ہوئے ٹائروں والی گاڑی جس کا انجن بند تھا اچانک سٹارٹ ہو گئی۔ اس کی آواز کسی مشین کی نہیں بلکہ کسی دیو کے غرانے کی تھی۔ نورین نے کہا، اب یہ گاڑی تم چلاؤ گے۔ لیکن میں ڈرائیور نہیں تھا، مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، باجی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں پہاڑی جھرنوں کا شور تھا۔ اس نے کہا، تمہیں اپنے ہاتھ سے نہیں چلانی، یہ گاڑی تمہارے دل کی دھڑکن پر چلے گی۔ بس سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے لیکن میں اسے گھما نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے گھر جانا ہے، اڈے پر جانا ہے۔ گاڑی خود بخود چل پڑی، بغیر ٹائروں کے، ریموں کے بل پر۔ لیکن وہ سڑک پر نہیں چل رہی تھی، وہ زمین سے 1 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہی تھی۔ میں خواب اور حقیقت کے درمیان معلق تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلفام وہیں سڑک کنارے پڑا تھا اور اندھیرے میں چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تو کیا ہوگا۔ کیا میں پاگل ہو جاؤں گا یا دنیا کا سب سے طاقتور کنڈکٹر بن جاؤں گا؟ لیکن ایک بات طے تھی، احسن اب وہ یتیم اور لاچار لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس اب ایک جنزادی کی طاقت تھی اور ایک ایسی گاڑی جو زمین کے قوانین کی پابند نہیں تھی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گلفام اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں، اور جو طاقت مجھے ملی ہے وہ اپنے ساتھ کتنے بڑے امتحان لانے والی ہے۔ راول پنڈی کے صدر اڈے پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور رات کے آخری پہر کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ کوسٹر جو کچھ دیر پہلے ہوا میں تیر رہی تھی اب زمین پر خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، حالانکہ گاڑی رک چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں۔ میرے پیچھے وہ تمام سیٹیں خالی پڑی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے مسافروں کا ہجوم تھا، مگر اب وہاں صرف خاموشی اور وہی عجیب سی خوشبو باقی تھی جو نورین کے وجود کا حصہ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نورین وہاں نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ آئی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے اتر کر زمین کو چھوا۔ سخت اور ٹھنڈی زمین نے مجھے یقین دلایا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ میں نے کوسٹر کو لاک کیا اور وہیں فٹ پاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گیا، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ تھکن اور خوف نے مجھے فوراً سلا دیا، مگر یہ نیند سکون کی نہیں تھی۔ مجھے خواب میں بار بار گلفام کا وہ بگڑا ہوا چہرہ اور نورین کی سرخ آنکھیں دکھائی دیتی رہیں۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے پیٹ میں ایک زوردار لات محسوس ہوئی۔ میں درد سے کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سامنے استاد گلفام کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا خراشیں تھیں۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میری قمیض کے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اوئے نمک حرام، تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ کر تو میری گاڑی پر قبضہ کر لے گا؟ گلفام کی آواز اتنی بلند تھی کہ اڈے کے باقی ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ استاد میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب اس لڑکی کا کیا دھرا تھا، لیکن گلفام سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور سب کے سامنے چیخ کر کہا کہ یہ لڑکا منحوس ہے، یہ جادو ٹونا کرتا ہے اور کل رات اس نے اور اس کی اس چڑیل ساتھی نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ آج کے بعد یہ میری گاڑی پر نظر نہ آئے اور میں دیکھتا ہوں کہ اڈے کا کون سا ڈرائیور اسے نوکری دیتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، درد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ذلت کی وجہ سے جو بھرے مجمع میں میری ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گلفام جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی طاقت اور پیسے کے سامنے میری سچائی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ گلفام نے فاتحانہ انداز میں اپنی کوسٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب میں خود یہ گاڑی چلاؤں گا اور اگر یہ لڑکا مجھے یہاں نظر آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کوسٹر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور چابی گھمائی۔ انجن نے ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکالی لیکن سٹارٹ نہیں ہوا۔ گلفام نے غصے میں دوبارہ چابی گھمائی۔ اس بار انجن سے کالے دھوئیں کا ایک بادل نکلا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کوسٹر کے چاروں ٹائر جو کل رات خود بخود ٹھیک ہو گئے تھے ایک بار پھر سے پھٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مجمع میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ گلفام بوکھلا کر نیچے اترا اور بونٹ کھولا۔ اندر سے شعلے نکل رہے تھے۔ گاڑی نے چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ کوئی میکینیکل خرابی نہیں تھی بلکہ یہ اس بے عزتی کا بدلہ تھا جو اس نے ابھی میری کی تھی۔
میں سمجھ گیا کہ نورین کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ گلفام نے دیوانوں کی طرح گاڑی پر لاتیں برسانا شروع کر دیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے گالیاں دینے لگا۔ مجھے وہاں رکنا مناسب نہیں لگا۔ میں اپنا میلا کچیلا تھیلا اٹھا کر اڈے کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا، جہاں پرانی اور ناکارہ بسوں کا قبرستان تھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی قسمت پر رونے لگا۔ مجھے اپنی نوکری جانے کا غم تھا، مجھے اپنی بھوک کا غم تھا، اور سب سے بڑھ کر اس تنہائی کا غم تھا جو مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ اچانک مجھے وہی جانی پہچانی خوشبو آئی، گیلی مٹی اور رات کی رانی کی مہک۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے نورین کھڑی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کا حسن اور بھی زیادہ خوفناک اور مسحور کن لگ رہا تھا۔ اس نے سفید چادر کی جگہ آج نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، احسن، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، باجی سب کچھ ختم ہو گیا، گلفام نے مجھے نکال دیا، اب میں کہاں جاؤں گا، کیا کھاؤں گا، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ نورین کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، تم اس لیے رو رہے ہو کہ تم سے ایک غلامی چھن گئی ہے؟ کیا تم ساری زندگی گلفام جیسے ظالم لوگوں کی گالیاں سننا چاہتے تھے؟ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، باجی عزت کی روٹی کمانا چاہتا ہوں، چاہے وہ گالیاں سن کر ہی کیوں نہ ملے۔ نورین نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم وہ واحد انسان ہو جس نے مجھے سواری نہیں سمجھا بلکہ ایک مہمان سمجھا۔ تم نے سردی میں ٹھٹھرنا قبول کیا لیکن مجھے گرمی پہنچائی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے گلفام کی ہوس سے بچایا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں بادلوں اور ہواؤں کی بیٹی ہوں، اور ہم جنات احسان کا بدلہ 70 گنا زیادہ کر کے چکاتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور کہا، بولو تمہیں کیا چاہیے احسن؟ میں تمہیں اتنا سونا دے سکتی ہوں کہ تم اس پورے شہر کو خرید لو۔ میں تمہیں ایسا بادشاہ بنا سکتی ہوں کہ گلفام جیسے ہزاروں لوگ تمہارے جوتے صاف کریں۔ اس کی باتوں میں اتنا یقین تھا کہ مجھے شک کی کوئی گنجائش نہیں لگی، لیکن میرے اندر کے ضمیر نے مجھے روکا۔ میں نے کہا، نہیں باجی، مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے حرام کا پیسہ نہیں چاہیے، میں محنت کر کے کھانا چاہتا ہوں، مجھے بس میرا روزگار واپس دلا دو۔ مجھے اپنی گاڑی چاہیے جس کا میں خود مالک ہوں، تاکہ کوئی مجھے دوبارہ نوکری سے نہ نکال سکے۔ نورین کی آنکھوں میں ستائش کی چمک ابھری۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری یہ خودداری پسند آئی احسن۔ ٹھیک ہے، تم کنڈکٹر ہو نا، اب تم اپنی گاڑی کے مالک بنو گے اور دنیا دیکھے گی کہ ایک کنڈکٹر کیسے بادشاہ بنتا ہے۔ اس نے بسوں کے قبرستان کے سب سے تاریک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں جھاڑیوں اور کباڑ کے درمیان ایک بہت پرانی، زنگ آلود اور ٹوٹی ہوئی بس کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ شاید قیام پاکستان سے بھی پہلے کی بس ہے۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں مایوس ہو گیا اور کہا، باجی یہ کباڑ، یہ تو ہل بھی نہیں سکتی، یہ میری قسمت کیا بدلے گی؟ نورین ہنسی اور اس کی ہنسی میں گھنٹیوں کی سی آواز تھی۔ اس نے کہا، ظاہر پہ مت جاؤ احسن، یہ عام بس نہیں ہے، یہ وہ ونٹیج بس ہے جو صدیوں پہلے گم ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک روح ہے اور یہ ڈیزل یا پیٹرول پر نہیں چلتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کس پر چلتی ہے؟ نورین نے سنجیدگی سے کہا، یہ تمہاری ایمانداری کے ایندھن پر چلے گی۔ جتنا تم سچ بولو گے، جتنی تمہاری نیت صاف ہوگی، یہ اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی۔ اور یاد رکھنا، اس بس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کنٹرول صرف تمہارے پاس ہے۔ یہ کہہ کر نورین نے بس کی طرف پھونک ماری۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ وہ زنگ آلود بس ہلنے لگی، اس کے اوپر سے گرد و غبار خود بخود جھڑنے لگا۔ زنگ کا رنگ بدل کر قدیم تانبے اور سونے جیسا ہو گیا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے جڑ گئے اور چمکنے لگے۔ بس کا پرانا ڈیزائن اب شاہانہ لگ رہا تھا، جیسے یہ کسی میوزیم سے نکلی ہوئی نایاب چیز ہو۔ اس کے ماتھے پر بڑے حروف میں لکھا ہوا ابھرا، الآصف۔ شاید یہ اس بس کا نام تھا۔ نورین نے کہا، جاؤ احسن اپنی سیٹ سنبھالو، لیکن یاد رکھنا، ڈرائیونگ سیٹ پر مت بیٹھنا۔ تم کنڈکٹر ہو اور کنڈکٹر ہی رہو گے۔ بس کا انتظام تمہاری آواز پر چلے گا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس عظیم الشان بس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ سیٹیں مخمل کی تھیں اور فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔
ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی اور وہاں کوئی اسٹیئرنگ ویل نہیں تھا، صرف ایک خالی کرسی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے میں گلفام کی کوسٹر میں ہوتا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نورین وہاں نہیں تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی کہ سیٹی بجاؤ اور حکم دو۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے اپنی مخصوص کنڈکٹر والی سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز نکلتے ہی بس کا انجن ایک ایسی دھاڑ کے ساتھ سٹارٹ ہوا جیسے کوئی شیر نیند سے بیدار ہوا ہو۔ یہ آواز ڈیزل انجن کی نہیں تھی، یہ کسی طاقتور حیوان کے غرانے کی آواز تھی۔ پوری بس تھر تھرائی اور ایک سنہری روشنی اس کے اندر پھیل گئی۔ میں نے جوش اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بلند آواز میں پکارا، چلو مری! میرے الفاظ ادا ہوتے ہی بس کے گیئر خود بخود تبدیل ہونے کی آواز آئی اور وہ بھاری بھرکم ونٹیج بس ہوا میں کسی پرندے کی طرح ہلکی ہو کر آگے بڑھی۔ اڈے پر موجود لوگ بشمول گلفام جو اپنی خراب گاڑی کے پاس کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بغیر ڈرائیور کی چمکتی ہوئی قدیم بس، جس کے دروازے میں وہی منحوس یتیم لڑکا کھڑا تھا، اڈے سے باہر نکل رہی ہے۔ گلفام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چیخ کر کہا، پکڑو اسے، یہ میری سواریاں لے جائے گا، یہ جادوگر ہے۔ لیکن بس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی کو ہلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جیسے ہی ہم سڑک پر آئے، میں نے محسوس کیا کہ یہ بس سڑک کے گڑھوں کو محسوس نہیں کر رہی، یہ سڑک سے چند انچ اوپر تیر رہی تھی۔ مسافر جو سڑک کنارے کھڑے تھے، اس عجیب و غریب سواری کو دیکھ کر پہلے تو ڈرے، لیکن پھر ایک انجانی کشش نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے آواز لگائی، آ جاؤ، کرایہ صرف ایمانداری۔ لوگ دیوانہ وار بس کی طرف بھاگے، لیکن ابھی سفر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ گلفام، جو اپنی شکست تسلیم کرنے والا نہیں تھا، اس نے اپنے کچھ بدماش دوستوں کو فون کر دیا تھا جو اسی روٹ پر گاڑی چلاتے تھے۔ جیسے ہی میری بس شہر سے باہر نکلی، 3 ہائیسٹ گاڑیوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیں سائیڈوں سے ٹکر مارنا چاہتے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ بس میں بیٹھے مسافر چیخنے لگے تھے۔ سامنے سے ایک اور گاڑی آ رہی تھی اور دائیں بائیں گلفام کے دوستوں کی گاڑیاں تھیں۔ ٹکراؤ یقینی تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں نورین کو پکارا۔ تبھی مجھے لگا کہ بس کا کنٹرول میرے دماغ سے جڑ گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، اوپر اٹھو۔ اگلے ہی لمحے بس نے کشش ثقل کے تمام اصول توڑ دیے اور ہم ان گاڑیوں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزر گئے۔ نیچے موجود ڈرائیوروں کے منہ کھلے رہ گئے اور ان کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ہم ہوا میں تیر رہے تھے بادلوں کے درمیان، اور مجھے احساس ہوا کہ اب زمین کے قوانین مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے جو پہاڑی راستہ آنے والا ہے، وہاں نورین کے والد یعنی جنات کے بادشاہ نے میرے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رکھا ہے جو میری جان بھی لے سکتا ہے۔ بریک فیل کر دو اور تمام دروازے لاک کر دو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مٹی کا یہ پتلا آگ کے بوجھ کو کیسے سہارتا ہے۔ ایک گرجدار اور ہیبت ناک آواز نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا اور میری بس جو بادلوں میں تیر رہی تھی، اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مری کی سب سے اونچی اور خطرناک چوٹی پر جا گری۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی عام دھمکی تھی۔ یہ براہ راست میرے وجود کو لرزا دینے والا حکم تھا۔ بس کے گرتے ہی چاروں طرف گہرا سیاہ دھواں چھا گیا اور وہ خوبصورت سنہری روشنی جو بس سے پھوٹ رہی تھی اچانک مدھم پڑ گئی۔ بس کے اندر بیٹھے انسانی مسافر خوف سے چیخنے لگے کیونکہ انہیں بس کی کھڑکیوں کے باہر انسانی شکلوں کے بجائے دیو ہیکل سائے اور سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر اپنی سیٹ یعنی دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے سامنے ہوا کے دوش پر ایک بہت بڑا تخت نمودار ہوا، جس پر ایک بزرگ مگر انتہائی روب دار شخص بیٹھا تھا، جس کی داڑھی سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ یہ نورین کے والد تھے، جنات کے بادشاہ، جو اب میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ نورین جو اب تک غائب تھی، اچانک میرے پہلو میں نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احسن، میرے بابا آ گئے ہیں۔ یہ تمہاری محبت اور ایمانداری کا آخری اور سب سے مشکل امتحان ہے۔ اگر تم یہاں ہار گئے تو ہم دونوں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے اور یہ بس کھائی میں گرا دی جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی، اے انسان کے بچے، تم نے میری بیٹی کو زمین کے معمولی غنڈوں سے تو بچا لیا، لیکن کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم ہم جنات کا بوجھ اٹھا سکو؟ ہماری روایت ہے کہ داماد کو اپنی سواری پر دلہن اور پوری بارات کو منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری یہ پرانی بس میرے قبیلے کا وزن برداشت کر گئی
اور تم نے ہمیں بغیر سٹیئرنگ کو ہاتھ لگائے دنیا کے سب سے خطرناک راستے سے گزار دیا تو نورین تمہاری، ورنہ تم اور تمہاری یہ کھٹارا گاڑی اسی پہاڑ کا رزق بن جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نیچے دیکھا، وہاں کوئی سڑک نہیں تھی، صرف نوکیلی چٹانیں اور ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی جہاں موت رقص کر رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا، کوئی بھی گاڑی راستے کے بغیر نہیں چل سکتی، اور وہ بھی اس وقت جب اس پر ہزاروں من وزن لاد دیا جائے۔ لیکن پھر میں نے نورین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں امید کی آخری شمع ٹمٹما رہی تھی۔ میرے اندر کا وہ ڈرا ہوا یتیم لڑکا مر گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے جنونی عاشق نے لے لی جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے سینہ تان کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، بادشاہ سلامت، اپنی بارات چڑھائیے۔ میری بس لوہے کی نہیں، میرے یقین کی بنی ہے، اور یقین کبھی بوجھ سے نہیں ٹوٹتا۔ بادشاہ نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں موجود وہ تمام کالے سائے اور ہیولے سمٹ کر انسانی شکلوں میں ڈھلنے لگے اور بس کی طرف بڑھے۔ یہ جنات کی بارات تھی۔ جیسے جیسے وہ بس میں سوار ہوتے گئے، مجھے لگا کہ بس کے ٹائر زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ بس کی باڈی سے چرچرانے کی آوازیں آنے لگیں جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ حالانکہ بظاہر بس میں جگہ بہت کم تھی، لیکن جادوئی طور پر سینکڑوں جنات اس میں سما گئے۔ بادشاہ سب سے آخر میں سوار ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ کے بالکل پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی بس کا اگلا حصہ ہوا میں اٹھنے لگا۔ اب بس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ انسانی مسافر جو پہلے سے موجود تھے وہ حیرت اور خوف کے عالم میں ان باراتیوں کو دیکھ رہے تھے جو بظاہر انسان لگ رہے تھے، لیکن ان کے پیر الٹے تھے اور ان کے جسموں سے آگ کی تپش نکل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس طاقت کو پکارا جو مجھے نورین کی سچائی سے ملی تھی۔ میں نے اپنی سیٹی ہونٹوں سے لگائی اور ایک لمبی گونجدار سیٹی بجائی۔ پھر میں نے اپنی پوری طاقت سے نعرہ لگایا، چلو، میری منزل میرا انتظار کر رہی ہے۔ میری آواز کے ساتھ ہی بس کا انجن دھاڑا۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ آس پاس کے پہاڑ لرز اٹھے۔ بس نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور زمین کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ہوا اور کھائی تھی۔ بادشاہ نے پیچھے سے کہا، یاد رکھنا آسن، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک پیدا ہوا یا تم نے ڈر کے مارے بریک لگانے کا سوچا تو یہ بس ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا، مجھے اپنی محبت پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بس کو ہوا میں موجود ایک غیر مرئی راستے پر ڈال دیا۔ بس چٹانوں کے کناروں پر چلنے لگی۔ ایک ٹائر زمین پر تھا اور 3 ہوا میں۔ اندر بیٹھے جنات نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے ڈرانے کے لیے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ کبھی بس کے اندر آگ کے شعلے بھڑکاتے، کبھی سانپ بن کر لٹک جاتے، لیکن میں نے اپنی توجہ نہیں ہٹائی۔ میں بس دل میں کہتا رہا، دائیں مڑو، بائیں مڑو، اور بس میرے اشاروں پر ناچتی رہی۔ راستہ مزید کٹھن ہو گیا۔ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان صرف ایک پتلی سی لکڑی کا پل تھا جو صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ پل صراط ہے، یہاں سے صرف وہی گزر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو۔ بس جیسے ہی اس پل پر چڑھی، لکڑیاں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی میں دریا شور مچا رہا تھا۔ بس ڈگمگانے لگی۔ مجھے لگا کہ ہم گرنے والے ہیں۔ نورین نے چیخ کر میرا نام پکارا۔ اس لمحے مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آئی، وہ گالیاں، وہ بھوک، وہ سردی اور گلفام کا ظلم۔ میں نے سوچا کہ میں نے وہ سب برداشت کیا کیونکہ میں سچا تھا، تو آج میں کیوں ہاروں؟ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، ہم نہیں گریں گے۔ میری آواز میں اتنا یقین تھا کہ بس جو آدھی نیچے لٹک چکی تھی ایک غیبی طاقت کے سہارے دوبارہ پل پر سیدھی ہو گئی۔ میں نے اپنی سیٹی مسلسل بجانی شروع کر دی اور بس ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر پل کے دوسرے کنارے پر چھلانگ لگا گئی۔ جیسے ہی بس نے محفوظ زمین کو چھوا، بادشاہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ بس رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے غصہ ختم ہو چکا تھا اور وہاں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، احسن، تم جیت گئے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ انسان مٹی کا ضرور ہے، لیکن اس کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ آج سے نورین تمہاری ہے اور ہم جنات تمہارے غلام ہیں۔ اس کے یہ کہتے ہی بس کا ماحول یکسر بدل گیا۔ جو ڈراؤنے جنات تھے وہ خوش شکل باراتیوں میں بدل گئے۔ بس کے اندر روشنیاں جل اٹھیں، ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی اور ہوا میں پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے لگیں۔
بس جو کچھ دیر پہلے موت کا پنجرا لگ رہی تھی اب ایک چلتا پھرتا شادی ہال بن گئی تھی۔ انسانی مسافر بھی اپنا ڈر بھول کر اس جشن میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ منظر دیدنی تھا۔ ایک طرف انسان تالیاں بجا رہے تھے، دوسری طرف جنات رقص کر رہے تھے، اور ان سب کے درمیان میں، ایک معمولی کنڈکٹر، اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی میں سرشار کھڑا تھا۔ نورین سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس میرے سامنے آئی۔ وہ چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم نے اسی چلتی بس میں بادلوں کے درمیان نکاح کیا۔ حق مہر میں کوئی سونا چاندی نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ طے پایا کہ میں ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا اور نورین ہمیشہ میرا ساتھ دے گی۔ یہ شادی دنیا کی انوکھی ترین شادی تھی، جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک پرانی ونٹیج بس میں ہوئی تھی۔ جب ہم واپس شہر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ لوگ حیرت سے اس بس کو دیکھ رہے تھے جو اب بالکل نئی نویلی لگ رہی تھی اور اس پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ گلفام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سنا ہے کہ وہ پاگل ہو کر سڑکوں پر خاک چھانتا پھرتا ہے اور ہر گزرتی گاڑی کو دیکھ کر چیختا ہے کہ اسے مت بٹھانا، وہ جن زادی ہے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ احسن اب وہ یتیم لڑکا نہیں رہا، بلکہ وہ شہر کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا ہے۔ لیکن اس کی دولت بینکوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وہ آج بھی اسی ونٹیج بس پر ہوتا ہے۔ وہ سوٹ بوٹ نہیں پہنتا، بلکہ وہی پرانی کنڈکٹر والی وردی پہنتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے۔ لیکن اب کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے۔ اس کی بس میں سفر کرنے کے لیے پیسوں کا ٹکٹ نہیں لگتا۔ یہ بس شہر کے عام اڈوں پر نہیں رکتی۔ یہ صرف ان لوگوں کے سامنے رکتی ہے جو زندگی سے ہارے ہوئے ہوتے ہیں، جو اداس ہوتے ہیں یا جنہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ جب کوئی دکھی شخص سڑک کنارے سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے تو اچانک اسے ایک مدھم سی موسیقی سنائی دیتی ہے اور ایک شاندار قدیم بس اس کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور احسن مسکرا کر کہتا ہے، آ جاؤ، تمہاری منزل آ گئی ہے۔ مسافر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کرایہ کیا ہے؟ تو احسن کہتا ہے، کرایہ صرف ایک مسکراہٹ ہے۔ اور نورین، وہ آج بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بوڑھی اماں بن کر کسی کو دلاسا دیتی ہے تو کبھی شرارتی بچی بن کر کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب احسن کی آواز مری، پنڈی یا لاہور نہیں پکارتی، وہ مسافر کے دل کی خواہش جان لیتا ہے۔ اگر کسی کو سکون چاہیے تو احسن آواز نکالتا ہے، سکون نگر، سکون نگر، اور بس واقعی اسے ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اسے سکون مل جاتا ہے۔ اگر کوئی امید کھو چکا ہو تو احسن پکارتا ہے، امید کالونی، امید کالونی۔ لوگ کہتے ہیں کہ احسن کوئی ولی ہے یا جادوگر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف ایک ایماندار کنڈکٹر ہے جسے محبت نے مسیحا بنا دیا۔ اس کی بس آج بھی سڑکوں پر رواں دواں ہے، لوگوں کو ان کے گھروں تک نہیں بلکہ ان کی خوشیوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اگر کبھی آپ بھی زندگی سے تھک جائیں اور سڑک کنارے کسی پرانی بس کا ہارن سنیں تو ہچکچائیے گا مت، بس سوار ہو جائیے گا، کیونکہ احسن کی بس میں سفر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ یا اداس دل کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا۔ یہ کہانی ایک یتیم لڑکے کی تھی جس نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک ٹوٹی ہوئی بس بھی آپ کو ستاروں تک لے جا سکتی ہے۔